پاکستان میں سیاسی معاملات کے اندر ہر وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس پٹارے سے اس دفعہ کون سا سانپ نکلے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو حکومت نے لانی ہے ان کی کیا شکل ہوگی، کب آئیں گی اور کون کون سی جماعت اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ 2/3 اکثریت بظاہر حکومت کے پاس موجود نہیں ہے۔ جو نمبرز ان کے پاس ایوان میں ہیں، قومی اسمبلی یا سینٹ میں، اس کے لیے جب تک پی ٹی آئی کے کچھ اراکین ان کا ساتھ نہ دیں، اور عام طور پر تاثر یہ ہے کہ وہ اراکین جن کا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق ان کا ہے یا نہیں اور معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، انہی میں سے ایک گروپ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ حکومت ترامیم لاتی ہے تو اس معاملے میں ان کا ساتھ دے، کیونکہ فلور کراسنگ کی شک ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بیہائنڈ دا سین کوئی پولیٹیکل ٹاکس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس کے اوپر بھی چہم گوئیاں زیادہ ہیں، لیکن براہ راست اگر کوئی انفارمیشن دیں کہ کس کا کس سے رابطہ ہے وہ کہنا بھی مشکل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ اس وقت جو کنفیوز پوزیشن میں ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ بات ہم نے فوج سے کرنی ہے، پھر ساتھ اچکزئی صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا جن کی رانا ثناء اللہ سے رابطے کی تو تصدیق ہوئی ہے، لیکن وہ ایجنڈا کیا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل اویلیبل نہیں ہے۔ آج قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی ہیں، اس میں سے میں 2 حصے آپ کو سنوانا چاہوں گا، پھر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک حنیف عباسی صاحب کی ہے، پہلے وہ دکھاتا ہوں آپ کو، اور پھر دوسری مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ دکھائیے گا جی۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت، آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں، وہ وعدہ معاف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف، اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے۔ ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے، ابھی بھی موقع ہے آپ کو معافی مانگے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے، ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے، 25 سال قید ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں لگتی آگ، کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے، اور گڈ ٹو سی والے جج چاہیے ان کو، وہ ایسے جج کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں، باقی جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ گڈ ٹو سی یو والے جج ختم ہو گئے ہیں، جو رہ گئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی تھی، الیکشن کی رات انہیں ایف کیس میں اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر جو اس کا سزا کا عمل تھا اور جتنی انہوں نے مشکل گزاری، میرے خیال میں انہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ چلو میرے نال میں معافی دلا دیں گا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے انہیں تھوڑا سا 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ دوسرا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے، اور وہ بھی کافی ایک نشاندہی کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں فضل الرحمان صاحب کیا پوزیشن اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آئینی پیکیج ایک آتا ہے، معلوم نہیں حکومت اس کو کب اور کیسے لائے گی، لیکن اگر آتا ہے تو جے یو آئی عام تاثر یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ کے بعد حکومتی اتحاد کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ سنیے گا مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے، سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا، یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے، ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ان کو اپنا ملازم سمجھ کر کہ یہ صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب ریاست چاہے گی کہ ترمیم کر لیں تو انہی سے ترمیم کرائیں گے، ہم اپنے مفاد کے لیے قانون بنانا چاہیں تو انہی سے قانون بنائیں گے، انہی کو استعمال کیا جائے گا۔ ہم اداروں کے استعمال کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم آزادی سے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ترمیم کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ترمیم کی وضاحت نہیں کر رہے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ سیاسی ماحول آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ بہتری کی جانب جاتا ہے، نظر آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججوں کے اوپر، چیف جسٹس کی تعیناتی کے اوپر، ایسے معاملات کی یا ریٹائرمنٹ ایج کا یا پینل آف ججز آپ کو چاہیے چیف جسٹس کے لیے، تو یہ اکراس دی پارٹی لائن ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہو تو متنازع ایشو نہیں ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تنازعات کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ پینل میں شامل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند صاحب، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ طلال صاحب، کیا مناسب نہیں ہوتا کہ اگر یہ جو آپ کا بات چیت کا عمل ہے یہ شروع ہو جاتا اور اس کے نتیجے میں ایک متفقہ طور پر آپ جوڈیشل ریفارم کا پیکیج لاتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کنسنسس جو ہے نا جی، وہ ہمیشہ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، اور اسی لیے نہیں تو پھر 2/3 رکھا گیا ہے کہ بھی 2/3 اگر ہو تو کوئی بھی بڑی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کئی چیزیں سادہ اکثریت سے ہوتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت کا جب ہم کہتے ہیں
تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حکومت بڑی کمزور ہے، بس آج جانے والی ہے، کل جانے والی ہے. پھر وہاں سے بیان دے دیا جاتا ہے رہ گئے 2 مہینے، پھر ان کا فارم کھلیں گے، پھر یہ کھلے گا، پھر یہ دھرم سے گر جائیں گے، اور ان کے رہنما ڈیٹس دینی شروع ہو جاتی ہیں. دسمبر تک، نومبر تک ہماری حکومت آ جائے گی. دیکھیے اس سے پہلے اپوزیشن میں بھی ہم نے انہیں مساق معیشت کا میسج دیا. اس وقت بھی کہا، اس وقت کے بانی پی ٹی آئی نے، کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ NRO چاہتے ہیں. سو گزارش یہ ہے، اور NRO ہم بات چیت اسمبلی کی سطح پر ہوتی رہتی ہے، کمیٹیز میں ہوتی ہے، وہاں لیجسلیشن کے بزنس کے لیے ہوتی ہے، باقی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن حکومت کا یہ بھی اٹل فیصلہ ہے، یہ معافی مانگنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. 9 مئی والوں سے کوئی بات چیت ہوگی نہیں. بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ترجمان KP گورنمنٹ. بیرسٹر سیف صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں جو حکومت سوچ رہی ہے کہ ججز کا ایک پینل ہو جس میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کی جائے، یا اسی طرح کی اور ریفارم کے اوپر وہ غور کر رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کا موقف جان لوں، کیا ججز کی تعداد جو سپریم کورٹ میں اس میں اضافہ ہونا چاہیے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب کو جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے اوپر اگلا چیف جسٹس بن جانا چاہیے، یا پینل کی پروویژن آئینی ترمیم کے ذریعے ڈالنی چاہیے؟ آپ اس کے اوپر اپنی جماعت کا موقف دے سکتے ہیں؟ جی شکریہ ملک صاحب. بات یہ ہے، دیکھیں کہ کوئی بھی حرکت، کوئی بھی اقدام جب تک اس کی نیت صحیح ہوتی ہے تو وہ اقدام صحیح ہوتا ہے، چاہے بظاہر وہ بہت ہی غلط نظر آئے. اور اگر بدنیتی پر مبنی سٹیپس ہیں تو پھر وہ اقدام بظاہر جتنا بھی اچھا نظر آئے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، نہ ملک کے لیے، نہ قوم کے لیے، اور نہ انفرادی حیثیت میں. تو یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ بدنیتی پر مبنی اقدامات ہیں. اس کا قانون سے، آئین کی اسپرٹ سے، انصاف کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سینیورٹی کا اصول جو ہے اس کو مقدم رکھتے ہوئے یہ کہا ہے اور کلیئر کیا ہے کہ سینئر موسٹ جج کا جو ہے وہ بنے گا، اور منصور علی شاہ صاحب کا حق بنتا ہے سپریم کورٹ ہی کی اپنے فیصلوں کی روشنی میں کہ انہی کو ہی چیف جسٹس بنایا جائے. لیکن جہاں پر نیت میں فطور ہو تو وہاں پر پھر یہ آئینی اقدامات اور آئین کی تبدیلی اور قانون سازی، اور جس طریقہ کار سے، جس تیزی سے، جس بلڈوز کرنے والے طریقے کے تحت یہ ججز کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. البتہ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یس، سپریم کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ عدالتوں کا جو ہائی کورٹس ہیں ان کی بھی ہونی چاہیے، اور لوور جوڈیشری میں بھی ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے. کیونکہ اگر مقصد جیسا کہ بظاہر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیسز کا بیک لاگ ہے، کیسز نپٹانے ہیں، انصاف کرنا ہے، تو انصاف کا مسئلہ تو نیچے عدالتوں سے ہے. سپریم کورٹ میں تو وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. آپ نیچے سے سٹارٹ لیں، آپ وہیں پہ فلٹر کریں، جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، ہائی کورٹ لیول پہ ایک فلٹر لگائیں، تو شاید سپریم کورٹ کے پاس اتنا کام ہی نہ ہے، نہ اتنے پینڈنگ ہو. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک اور چیز کے اوپر آپ سے کامنٹ لے لوں پھر آپ سے اجازت لوں گا. آج KP گورنر نے، انہوں نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں علی امین گنڈا پور، کیونکہ انہوں نے اکثریت کھو دی. آپ کی گروپنگ چل رہی ہے، کوئی کرپشن کے ایشو کے اوپر 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، کوئی 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں. ادھر ایک اسلام آباد کی عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. تو کیا علی امین گنڈا پور اب اکثریت کی حمایت انہیں حاصل نہیں؟ علی امین گنڈا پور صاحب کو اکثریت کی ہی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ 3/4 اکثریت کی حمایت حاصل ہے. صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں مل کر اتنی بھی تعداد نہیں رکھتی کہ وہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہی بلوا سکیں. تو اعتماد کا ووٹ لینے والی گورنر صاحب کی بات جو ہے یہ بالکل مزہ کا خیز ہے. وہ لے بھی لیں گے جب ضرورت پڑے گی، لیکن نہ تو اس وقت ضرورت ہے، نہ ہی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، نہ ہی کوئی لیگل اور نہ ہی کوئی پولیٹیکل. بات یہ ہے کہ گورنر صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ ہے نہیں، نہ کوئی ویژن ہے. تو وہ سارا دن میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کے بیانات دے کر اپنے آپ کو میڈیا میں ان رکھنا چاہتے ہیں اور ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے یہ وارنٹ وغیرہ کی بات، تو دیکھیں بالکل ملک صاحب، آپ کو شاید 8 ستمبر تک ایسے کئی اور بھی وارنٹ بھی سننے کو ملیں گے، ایسے کئی اقدامات بھی ہوں گے، کیونکہ ڈر اور خوف جو اس وقت اسلام آباد میں چھایا ہوا ہے وہ اسی لیے ہے کہ 8 ستمبر کو PTI نے جلسے کا اعلان کیا اور علی امین صاحب اس میں ایک لیڈ رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ 8 کو جلسہ ہوگا انشاءاللہ. جہاں تک ہماری نیت کا اور ہمارے ارادوں کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے.